جی تو ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے گیسٹ کی طرف، اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ محترم المقام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد حسن اظہری صاحب۔ ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو آپ جو ہے توبہ استغفار کے حوالے سے، جس طرح کہ پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے کے اندر توبہ کی زیادہ تلقین کی جاتی ہے کہ توبہ استغفار لازمی کریں، یہ مہینہ ہے ہی بخشوں والا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے ناظرین کو آپ توبہ استغفار کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو تاکہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو۔ واہ واہ۔ تو حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ دعائے مغفرت طلب کرتا ہوں، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ تو حضرت اگر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پھر اس سے دعائے مغفرت طلب کرو، پھر حضور فرماتے ہیں بے شک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تو قبول کرنے والا ہوں، انہ کان غفارا، وہ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، ایک نوجوان جس نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور 20 سال رب ذوالجلال کی نافرمانی بھی کی، تو ایک دن اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، تو اسے اپنی ہی داڑھی میں، اس نے جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا۔ تو جب اسے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا تو وہ غم زدہ ہو گیا، حیران ہو گیا، تو اس نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی اور 20 سال تیری نافرمانی میں گزارے، تو کیا ایسا کرنے کے باوجود میرا تیری بارگاہ میں واپس آنا ممکن ہے؟ یعنی تیرے دربار سے معافی مل سکتی ہے؟ تو شاعر کیا کہتا ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بغدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ واہ واہ۔ تو شخص کہنے لگا یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں 20 سال عبادت کی اور 20 سال نافرمانی میں گزارے، تو کیا ایسا کرنے کے باوجود میرا تیری بارگاہ میں واپس آنا ممکن ہے؟ یعنی تیرے دربار سے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس دوران اس نے کہنے والے سے سنا کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے بڑی مہلت دی۔ تو گناہگار عرض کرنے لگا یا اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں دوبارہ لوٹ آؤں، گناہگار عرض کرنے لگا یا اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں دوبارہ لوٹ آؤں تو کیا تیری رحمت مجھے قبول فرما لے گی؟ تو شاعر کیا کہتا ہے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے گناہگار سارے۔ تو آگے دیکھیں جواب کیا ملا، جواب ملا کہ اے گناہگار بندے ایسے آ کر بندے تو ہم نے تجھے قبول فرما لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، وما علینا۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کتنے
ایک مختصر سے انداز کے اندر ایک جامع گفتگو کی، مدلل گفتگو کی علامہ صاحب نے۔ اس پورے ہمارے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ملی ہے کہ ہم اگر جہاں ہمارے نیک تھوڑے بہت ہم اچھے مال بھی کرتے ہیں، ہم اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے برے مال بھی ہیں۔ ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں دن کے اندر، ہم گناہ گار ہیں، ہم بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، اس گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، مورل یہ ہے اس کا کہ رب کے بارگاہ میں انسان جب بھی آتا ہے رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا کے گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، جب آپ کا امتی میری بارگاہ میں آئے گا، وہ آئے گا توبہ کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، اور اے میرے نبی بتقاضۂ بشریت جب وہ واپس جاتا ہے پھر دوبارہ مشرق اور مغرب جتنے وہ گناہ سمیٹ لیتا ہے بتقاضۂ بشریت، پھر وہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے صدقے دل سے، اے نبی میں آپ کو صدقے پھر اسے معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا پھر وہ جاتا ہے بتقاضۂ بشریت شمال اور جنوب جتنے گناہ اکٹھے کر کے لے کر آتا ہے، اے نبی میں آپ کو صدقے پھر اسے معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا اے نبی بتقاضۂ بشریت اگر وہ جاتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، زمین سے آسمان تک گناہ سمیٹ کے میری بارگاہ میں آتا ہے، اے نبی آپ کو صدقے پھر اسے معاف کر دوں گا۔ تو ناظرین، ہمیں ان ساری باتوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ استغفار کریں، رب سننے والا ہے، ان اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہم نئے مہمان، نئے قاری صاحب، نئے نعت خوان، نئے عظیم اسکالر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔